ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین یہ 15 مہینے کی حکومت ہے، اس میں جس طرح کی یہ حکومت چل رہی ہے اور جتنے موجودہ وزیر اعظم کے بیانات میں جب وہ حکومت سے پہلے نہیں تھے اور حکومت میں آئے ہیں، ان میں اتنے شدید تنازعات ہیں، اتنے شدید جو ہیں وہ تضاد ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، عمران خان صاحب ایک بے اختیار وزیر اعظم ہیں، ان کی سوچ پہلے کچھ اور تھی اور انہیں اقتدار کے لیے کچھ اور کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مینیفیسٹو، اگر میں اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ نہیں کر سکوں تو مجھے اس ملک کا وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسی حکومت چلائے اور میں ڈمی وزیر اعظم بیٹھوں. میں نے یہ 16-17 آپ کے مینیفیسٹو آپ کے بتائے جس میں تبدیلی ٹوٹل 360 سے آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مکمل طور پر اپنے مینیفیسٹو کو چھوڑ دیا ہے. آئیے اس وقت جو گیسٹ ہیں ان سے بھی رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ حامد خان ہیں، سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، باری رہنما پاکستان تحریک انصاف، حالانکہ اس وقت ان کے خلاف چارج شیٹ بھی آ چکی ہے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے پاس ہیں سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، رہنما ہیں آپ کے تحریک انصاف کے، لیکن رہنما ہونے کے باوجود فیکٹ پہ بات کرتے ہیں، اصل حقائق پہ بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی سب سے پہلے تو میں آ جاتا ہوں حامد خان صاحب. یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے دکھائی ہیں. انہوں نے کہا کہ مینیفیسٹو، آخری جو پوائنٹ تھا وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ عمران خان ود ان دا پارٹی بہت بڑے ڈکٹیٹرز کی حیثیت سے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ کوئی ان سے سوال کر سکے، لیکن حکومت میں ان کی پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ یہ بہت کمزور بے اختیار وزیر اعظم ہے، اور ان کے یہ 16 مینیفیسٹو میں نے دکھا دیے کہ اس میں تضاد آ چکا ہے، بالکل 360 سے ٹرن ہو چکا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نا شاید قبل از وقت ہو کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں پارٹی کے اندر. پارٹی تو سیلف اس وقت کہیں پر ہے نہیں. اس کی آرگنائزیشن جو تھی وہ جب سے حکومت بنی ہے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنی مقام پہ نہیں ہے. اب یہ آہستہ آہستہ نامزدگیاں کی جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کوئی آرگنائزیشن کھڑی کی جائے، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ آرگنائزیشن کھڑی نہیں ہو سکی. اس لیے پہلے پارٹی کا اسٹرکچر تو بنے نا، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا کون کس حیثیت سے پارٹی کو چلا رہا ہے. ابھی تک تو پارٹی بڑی ہی کمزور سطح پہ آ گئی ہے، کیونکہ جتنے مؤثر لوگ تھے وہ یا گورنمنٹ میں چلے گئے یا ڈس انٹرسٹڈ ہو گئے. کچھ اس طرح سے صورتحال ہے. جہاں تک ان کا رول وزابی اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، ہاں یہ نظر تو آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ڈومیننٹ ہے اس وقت، لیکن ڈومیننٹ ہمیشہ رہی ہے. یعنی جتنی بھی پہلے بھی حکومتیں تھیں اس میں ڈومیننٹ فیکٹر ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ رہی ہے بہت سے سالوں سے. یہ ہمارا خیال تھا کہ اگر میری پارٹی پاکستان تحریک انصاف کبھی اقتدار میں آئے گی تو وہ اپنی آزادانہ حیثیت میں ہوگی اور وہ تبدیلی لے کے آئے گی اور وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گی، اور وہ اپنے بڑے پروگرام اپنا جیسے ہم نے شروع میں پروگرام بنایا تھا اور ابھی تک ہمارے آبجیکٹیوز وہی ہیں کہ اس ملک میں ہم فیوڈلزم ختم کریں گے، ہم لینڈ کی ری ڈسٹریبیوشن کریں گے لینڈ لیس لوگوں میں، ہم یہاں کا طریقہ کار جو الیکشنز کا ہے اس کو تبدیل کریں گے. یعنی یہ فرسٹ پاس دی پوسٹ والا نہیں، بلکہ ایک پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا طریقہ کار ہم کریں گے جس میں کہ دھاندلی کا امکان کم ہوگا اور چند لوگوں کی یہاں پر. یہ ساری ہماری پارٹی کا بہت بنیادی پروگرام تھا، لیکن لگتا ہے کہ فی الحال اس کو پوسٹ پون کیا جائے کیا گیا ہے کیونکہ پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز جو اقتدار کی اس ملک میں ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملات جو ہیں وہ مؤخر کیے گئے ہیں.
جی میں جناب سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب کی طرف آتا ہوں. اور سر یہ سوال ہے، تضاد میں نے دکھا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تضادات جو کہ ان کا مینیفیسٹو تھا وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے سر، بالکل نہیں کر سکے. تو اور آخری جو انہوں کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ جی میں تو ایسی حکومت ہی نہیں لوں گا جو میں ڈمی ہوں اور پورا پیچھے کاروبار کوئی اور ہو، تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے سر کہ وہ ایک ڈمی وزیر اعظم ہے، بے اختیار وزیر اعظم ہے، اور سارے فیصلے کہیں اور ہوں گے. کیا کہتے ہیں سر؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت دلچسپ تضادات سنائے ہیں. بہرحال یہ سب نے سنا، ساری قوم نے سنے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نئی باتیں آ جاتی ہیں تو پچھلی باتوں کو ذرا توجہ کم رہ جاتی ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنے مینیفیسٹو سے ہٹ چکے ہیں. جو انہوں نے اپنے الیکشن کیمپین کے دوران وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ، جو انہوں نے اپنی سپیچز میں ذکر کیا تھا اپنی پالیسیز کے بارے میں، وہ ان سے ہٹ چکے ہیں. اب عام آدمی، جیسے آپ نے یہ کچھ 12-14 جیسے کچھ زیادہ اپنے مثالیں سنائی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ کسی بھی پارٹی کی بیسک پالیسی بیس کرتی ہے، اس کے اوپر چلتی ہے. اب وہ تو ساری کی ساری بدل گئی ہے. اب تضادات تو ہم سب نے سن لیا ہے. عام آدمی ان چیزوں کو اس لیے نہیں توجہ میں لاتا کہ وہ اپنے حالات میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم رہتا کہ لیڈران کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے منشور سے ہٹ چکی ہے. اب جو اکوموڈیشن کی طور پہ کچھ باتیں کی جاتی ہیں، ایڈجسٹمنٹس کی طور پہ کچھ باتیں کی جاتی ہیں. مثلا دیکھیے، ایک چیز تو سب سن رہے ہیں، تقریباً 48 منسٹرز کی اس وقت مرکزی کیبنٹ ہے، اور اتنی ہی نمبر میں غالباً پنجاب میں ہے. مجھے کے پی کے کا اس وقت اندازہ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی ایک بڑی ہیوی کیبنٹ ہے. اب یہ وہ ہیں باتیں جس پہ انہوں نے بہت تقاضے سے کہا تھا کہ ہم یہ عیاشیاں نہیں کریں گے، ہم یہ فضول خرچیاں نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. وہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری طرف دیکھیے کہ ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے ان کا، اپنی ٹیم کا، اپنی پارٹی کا. جیسے حامد خان صاحب بڑے ان کے سینئر اور بڑے ریسپیکٹڈ رکن رہے ہیں اور بڑے آڑے وقت میں ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں. آج وہ خود، میں کچھ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ خود بتائیں گے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں حقیقت ہے، وزن ہے اس میں. اب یہ باتیں جب ہٹ جائیں گی کسی پارٹی کے منشور سے، یہ چیز جو بیسک اصول ہے وہ ہٹ جائیں گے، تو پھر تو میں اب کیا لفظ استعمال کروں، پھر تو وہ اپنی ذات کے مفادات میں چل رہی ہوگی، ملک کے یا پارٹی کے مفادات میں نہیں، صوبوں کے یا مرکز کے مفادات میں نہیں. اب دیکھیے یہاں وہ بھی ہیں لوگ جو مارشل لاء کی ٹیم میں بھی رہے ہیں، دوسری پارٹیوں کی ٹیموں میں بھی رہے ہیں، اور یہ خود کہا کرتے تھے کہ اب میرے پاس الیکٹیبل لوگ آ گئے ہیں. میں نے ان کا فکرہ تقریروں میں سنا تھا، یہ عمران خان صاحب کا، پرائم منسٹر کا. اب الیکٹیبلز میں، اور جو آپ کی تلاش تھی لوگوں کے لیے، جو آپ لانا چاہتے تھے پارٹی میں، جن کو آپ اپنی پارٹی کا بیس بنانا چاہتے تھے، یہ وہ الیکٹیبلز میں وہ کوالٹیز، وہ صفات نہیں ہیں. وہ اپنے مفادات کے لیے پارٹیاں بدلتے رہے ہیں، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری طرح چلتے رہے ہیں. جہاں بھی ان کو ہوپ نظر آتی ہے کہ یہ پارٹی جیت کر وہ آ جاتی. لیکن اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو چیز لوگ جن چیزوں کا لوگ توقع کر رہے تھے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. جی اب وہ چیزیں بالکل پس منظر پس پشت چلی گئی ہیں. اب مفادات کو دیکھیں، کہہ لیں، کوئی اپنے حالات کو سنبھالنے کے لیے کہہ لیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ وہ اپنے ان بیسک ڈکلیئرڈ پوزیشن سے ہٹ چکے ہیں. میں جناب آتا ہوں حامد خان صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. حامد صاحب، ہم نے یہ دیکھا جب سے حکومت میں آئے ہیں، عمران خان صاحب اپوزیشنز کو تو برداشت نہیں کر رہے. جو سیاسی مخالفین ہیں
ان کو کسی بھی صورت میں وہ برداشت نہیں کر رہے ہیں. اس پر بڑی باتیں آ گئی ہیں کہ وہ انہوں نے پریشر بھی دیا کہ جی مختلف لوگوں کو گرفتار کیا جائے, مقدمات بنے, خاص طور پہ DGFIA کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہے سر کہ وہ ود ان دا پارٹی ان لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتے, چاہے وہ آپ کے فاؤنڈر ممبر ہوں جو تنقید کریں اور اصلاح کی طرف ان کو لے کے جائیں, وہ پارٹی کے اندر بھی مخالفت برداشت نہیں کر رہے ہیں. فوزیہ قصوری ہیں, اکبر ایس ناصر ہیں, جسٹس وجی ہیں, اب نام سننے میں آ رہا ہے جناب حامد خان ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے کچھ تلخ حقیقتیں تو ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ بات وہاں سے چلتی ہے جہاں پر الیکٹیبلز آنے شروع ہوئے ہیں, ان کو لانا شروع کیا. کیونکہ وہ الیکٹیبلز کم ہیں, ان کو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرن کوڈز ہیں, یہ بیسیکلی اصل ان کے لیے لفظ جو ہے وہ الیکٹیبل نہیں بٹ ٹرن کوڈز کا ہے, جو ہر دور میں ہر حکومت کے ساتھ جو چلے جاتے رہے ہیں اور پارٹیاں بدلتے رہے ہیں, اور کوئی ان کا کسی قسم کا نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی ان کے سیاسی مقاصد ہیں, صرف ذاتی مقاصد تک وہ محدود ہیں. اب جب آپ اتنی بھاری تعداد میں ایسے لوگوں کو شامل کر لیں گے یا ان کو شامل کر دیا جائے گا آپ کی مرضی یا مرضی نہ ہوتے ہوئے بھی, تو پھر اس صورت میں تو پھر جو آپ کے بنیادی مقاصد ہیں وہ تو نہیں رہیں گے وہ والے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پارٹی میں ہوں اور پارٹی میں رہوں گا. ٹھیک ہے, آواز بلند کرتا رہوں گا, صاف بات کروں گا, جو بھی حقیقت ہے وہی کہوں گا. لیکن یہ کوئی ان کی کوشش ضرور ہے, یہ ٹرن کوڈز اور اپورچونسٹ پارٹی میں آئے ہیں کہ میں کسی طرح سے الگ ہو جاؤں تاکہ کوئی ان کو چیک کرنے والا نہ ہو, لیکن یہ ہوگا نہیں. دوسرے ساتھیوں جن کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے اپنے طور پر ہی پارٹی چھوڑ دی, بہت میرے منع کرنے کے باوجود. خاص طور پہ وجی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, لیکن انہوں نے ایک پارٹی اور بنا لی, اناؤنس کر دی. میں نے بہت ان سے کہا کہ پارٹیوں میں اچھے برے وقت آتے ہیں, لیکن ابھی تک بھی پارٹی کے اندر جو میجورٹی ہمارے کارکنان کی ہے, جو اصل میں ہمارے آبجیکٹس کو دیکھ کر, ہمارے آئیڈیلز کو دیکھ کر, ہمارے پرومس کو دیکھ کے کہ ہم ملک کے اندر سیاسی تبدیلی لے کے آئیں گے, لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے, ان لوگوں کو تو یہی ان کا مقصد ہے. وہ چہرے دیکھنے تو نہیں آئے جن کو وہ پہلے ہی دیکھتے رہے مختلف پارٹیوں میں, اور جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ لوگ نے پاکستان کی سیاست کو کرپٹ کیا ہے, سیاست کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اس قسم کے لوگ ان کو لے کے آنا پارٹی کے اندر, وہ کسی طور بھی پارٹی کے اصل مقاصد کے مطابق نہیں ہوگا. تو وہ لوگ بڑی تعداد میں مایوس ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کسی اور پارٹی میں جانے لگے ہیں یا کسی اور پارٹی کے, کیونکہ باقی پارٹیوں کو تو بارہا آزما لیا گیا ہے, کوئی ان میں کچھ کوئی نئی چیز تو ہے ہی نہیں. اسی لیے یہ پارٹی بنائی گئی تھی کہ ہم نے بارہا دیکھا تھا کہ جو دوسری پارٹیز مقتدر رہی ہیں ان کا آہستہ آہستہ طرح ڈکے ہو گیا ہے, وہ بھی اپنے آئیڈیل سے الگ ہو گئی ہیں. تو ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی اور اس پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ تبدیلی. لیکن جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہی, تو اس صورت میں بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان جو ہے جنہوں نے پارٹی کو ہر طرح سپورٹ کیا ہے, وہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. دوسری طرف یہ ایک سوال ہے سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب کہ میں ابھی عوام کے سامنے بھی یہ رکھتا ہوں کہ یہ جو بلومبرگ ہے یہ اور یہ موڈیز جو ہیں, اس کے کچھ اسٹیٹمنٹ آ گئے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, اور کچھ ریٹنگ انڈیا اور پاکستان کی انہوں نے دے دی ہے, پاکستان کو انہوں نے اچھا کہہ دیا ہے. اس بنیاد پر دیکھا وزیر اعظم جو ہیں وہ باغ ہیں اور معاشی ٹیم کو وہ بڑی مبارکباد دیتے ہیں, اور اس صورتحال میں یہ دونوں ادارے امریکن ادارے ہیں, پرائیویٹ ادارے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے خواہشات کے مطابق جتنا چاہیں اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اگر آپ کچھ بیک گراؤنڈ پہ ان کو سپورٹ کر دیں. تو
تو پہلے بھی پی ایم ایل این کے زمانے میں، اسحاق ڈار کے زمانے میں ایک ایسی ہی کمپنی نے آسمان بنا دیا تھا اس کو، نواز شریف کی حکومت کو، اور پتہ چلا تھا کہ یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے اور آپ پیچھے سے ہینڈلنگ کریں تو بہت کچھ وہ لکھ دیتے ہیں. اس بنیاد پر وزیر اعظم بہت خوش ہیں اور جو لوگ ہیں وہ چہچہا رہے ہیں باغ، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز تو سر کچھ اور کہہ رہی ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی آسمان کی طرف ہے، عام ضروریات زندگی خریدنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، گیس، پانی، بجلی، پیٹرول، کیروسین، آئل خریدنے سے قاصر ہو چکے ہیں لوگ، اور جو لوگ ہیں وہ بھوک مر رہے ہیں، بے روزگار ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہو رہے ہیں. تو سر گراؤنڈ ریئلٹیز تو کچھ اور کہہ رہی ہے اور موڈیز اور بلومبرگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بلومبرگ کا خاص طور پہ اور موڈیز کا بھی کسی حد تک. یہ تو ایک عرصے سے پاکستان کے خلاف ہی ایک اپنا اوپینین اپنے سکرین پہ بتاتے ہیں. اب دیکھیے وہ باہر سے بیٹھ کے ہماری اکانومی پہ، ہماری معیشت پہ بات کرتے ہیں اور بڑا امپروو کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آپ نے بجا طور پہ کہا یہ تو پاکستان کے عوام کی طرف سے آواز اٹھنی چاہیے تھی. ہاں ایک سال ہم نے بڑے پریشانیوں میں گزارا ہے، لیکن اب پارٹی کا جو منشور تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اب کام کر رہا ہے اور اب حالات بدلتے جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ، لیکن کسی عوامی طبقے میں سے کہیں سے بھی یہ آواز نہیں آئی. ہم بہت سی چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نمائندے نکلتے ہیں، عوام میں نکلتے ہیں، بازاروں میں نکلتے ہیں، ان سے ان کی رائے پوچھتے ہیں. میں نے پچھلے کچھ مہینوں سے شروع میں تو کچھ لوگوں نے یہ امیدیں ظاہر کی تھی کہ جی بس آ گئے ہیں، خان صاحب آ گئے ہیں اور اب ہم تبدیلی دیکھیں گے. یہ پہلے 5-6 مہینے تک یہ آوازیں آتی رہی ہیں. اس کے بعد جب سے ایک مہنگائی کا ایک طوفان اٹھا ہے، ہر طرف سے بے روزگاریاں بھی ہو رہی ہیں اور مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن امپروو نہیں ہوئی. جو ایڈمنسٹریٹو میجرز یہ چاہتے تھے وہ لانے کے لیے، وہ بھی اب 15-16 مہینے گزرنے کے بعد باوجود وہ ایڈمنسٹریٹو چینجز بھی نہیں آئے. اب لوگوں سے تعریف کی فکرہ، میں نے کسی چینل پہ بازار میں خود پرسنلی دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے میں دیہات میں بھی پھرتا ہوں، شہروں میں بھی جاتا ہوں، میں نے اب وہ امیدوں کی باتیں، وہ جو ایک آس لگی ہوئی تھی کہ تبدیلی آئے گی، ہم خوشحال ملک دیکھیں گے، وہ اب کہیں سے نہیں آ رہی. اگر باہر سے ہم نے صرف یہ سننا ہے کسی ادارے کی طرف سے، کسی چینل کی طرف سے، جی ہاں پاکستان اب بڑا خوشحال ہوتا جا رہا ہے، تو پھر وہ ایک خواب ہی بن کے رہ جائے گا. اس وقت وہ تبدیلی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. 15 مہینے ایک اچھا خاصا لمبا عرصہ ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ اب تک تو جناب یہاں تو باغ و بہارا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ تبدیلی نظر آنی چاہیے تھی، نہیں نظر آ رہی. اگر پیٹرول کی قیمت کم کی گئی ہے مثلاً تو 25 پیسے، جب بڑھائی جاتی ہے تو 8-8 10-10 روپے بڑھائی جاتی ہے، اور جب کم ہوئی ہے تو 25 پیسے یا 28 پیسے یا مجھے اب یاد نہیں، کچھ پیسوں میں بتایا گیا ہے. بجلی اسی طرح مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے یہ خرابی آ رہی ہے کہ انڈیا سے ہماری کاروبار بند ہو گیا. تو انڈیا پہ ہم کیوں ڈیپینڈنس اپنی قدر بڑھا رہے ہیں کہ ہماری معیشت کو ہلا کے رکھ دیں اگر انڈیا کے ہمارے ساتھ ناراضگی ہو جائے تو. یہ دیکھیے ان کی پالیسی آج تک 15 مہینے کے گزر جانے کے باوجود میں کہیں نہیں پڑھ سکا، کسی اخبار میں نہیں پڑھ سکا، کسی ٹی وی چینل پہ نہیں سن سکا، کسی ان کے لیڈران جو بھی ہیں ان کی سپیچز میں نہیں سن سکا. مجھے بتا دیا جائے کہ کس چیز کی پالیسی کے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. لا اینڈ آرڈر کو کس طرح سے امپروو کریں گے؟ کچھ آیا ہے آج تک 15 مہینے گزرنے کے بعد؟ کاشتکار کے لیے کیا انہوں نے کچھ میجرز ایسے بنائے ہیں یا سوچے ہیں کہ اس کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کھاد آئے دن قیمت چڑھتی جا رہی ہے، بیج کی قیمت چڑھتی جا رہی ہے، نہروں میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے، نہروں کی حالت بہت بری ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. کہیں بھی کسی لیول پہ کوئی پالیسی نہیں. لیبر کا دیکھ لیں، کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. موڈیز کو نظر آ رہا ہے تھوڑا بہت، بلومبرگ کو نظر آ رہا ہے، بلومبرگ کو نظر آ رہا ہے. عوام مر رہی ہے اور ظاہر ہے ان کا تعلق بھی IMF سے ہے، قرضہ دلوانا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں.
پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگ ہیں, پیسہ کھلائیں بہت کچھ نکلوا سکتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے بھی یہ سب کروایا لیکن سب ڈھونگ تھا. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور بریک کے بعد 2-3 اہم سوالات ہیں جو میں حامد صاحب سے کرنا چاہتا ہوں اور کوثر صاحب سے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, آپ نے دیکھا ابھی کتنی اسموتھلی طریقے سے جوڈیشری میں چیف جسٹس آف پاکستان جا رہے ہیں. پہلے والے گئے, سینئر موسٹ دوسرے آ گئے, اور اب دوسرے کی بھی یعنی جو یہ جا رہے ہیں نوٹیفیکیشن نکل گیا ہے بہت اسموتھلی, کیونکہ ایک سسٹم وہاں بنا ہوا ہے. تو یہ ادارہ میں کھینچا تانی اور یہ سیاسی انوالومنٹ نہیں ہے. آرمی بھی اسی لیول کا ایک بہت اہم آئینی ادارہ ہے. تو کیا وجوہات ہے کہ یہاں پہ بھی ایک فیصلہ کر دیا جائے, حالانکہ اب پارلیمنٹ میں جب یہ بحث نکل آئی ہے اور یہ سلسلہ سپریم کورٹ کے ٹیک اپ کرنے سے یہ میٹر اب سامنے آ گیا ہے, تو یہاں پہ بھی ایک سسٹم بنا دیا جائے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بن جائے گا, اور اس کا جو سیکنڈ سینئر ہوگا وہ آرمی چیف بن جائے گا. نو ایکسٹینشن, نو فردر ضرورت. اور اس طرح آرمی میں بھی جس طرح جوڈیشری میں ہمیں 2025 تک پتہ ہے کہ کون اب آرمی چیف بنے گا, اسی طرح ہمیں جوڈیشری میں پتہ ہے, اسی طرح ہمیں آرمی میں پتہ چل جائے گا کہ بھئی سینئر موسٹ جو ہوگا وہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف بن جائے گا, اور سیکنڈ جو ہے وہ آپ کے آرمی چیف بن جائے گا. نو ایکسٹینشن, یہ سسٹم بن گیا, آرمی اور مضبوط ہو جائے گی. اور صرف آرمی کی یہ اہم ادارے میں جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے یہ ختم ہو جائے گی. پک چوز 7ویں نمبر 13ویں نمبر 3 سال ایکسٹینشن 10 سال ایکسٹینشن یہ ختم ہو جائے گا اور یہ ادارہ بہت مضبوط ہوگا. حامد صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک سوال لے کے, اور وہ ابھی موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا, 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی, اور کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیے, آئین کے آرٹیکل 243 کو آپ امینڈ کیجئے اور جو کچھ بھی ہے. میرا یہاں سوال یہ ہے سر کہ آیا یہ جو آپ کی حکومت ہے یہ اسپیسیفک صرف آپ کے موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کرنے جا رہی ہے, مدت کا طے کرنے جا رہی ہے, ان کی باقی چیزوں کا طے کرنے جا رہی ہے, یا یہ ایک جنرلائز امینڈمنٹ کر رہی ہے کہ آئندہ وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ ہوگا اور اس کے تحت 243 میں وہ مزید ایکسٹینشن اور ری اپوائنٹمنٹ اور دوسرے کام کر سکے گا. تو میرا سوال یہاں پہ ایک تو یہ ہے سر, اور اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا وزیر اعظم کے اختیارات کو 243 میں اگر اضافہ کیا جائے گا تو ایک سیاسی وزیر اعظم ہوتا ہے, اگر اس کے اختیارات بڑھاتے ہیں تو سر ہماری اس آرمی کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیسائز ہو جائے گی یہ آرمی, اور ہمارے اس ادارے کو نقصان پہنچے گا. کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے جیسے آپ نے کہا, اور بڑی اچھی یہ پرپوزل ہے کہ آئندہ سے فوج میں بھی سینیورٹی کی بنیاد پر اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپس میں جو جھگڑا ہے, آپس میں جو تنازع ہے اور کھچاؤ ہے جو پڑتا ہر دفعہ آرمی چیف کی تقرری کے وقت, وہ ختم ہو جائے گا اور ہو جانا چاہیے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی, اور یہ حکومت کسی بھی حکومت وقت کی آپشن نہیں ہونی چاہیے کہ کس کو اپوائنٹ کرے اور کس کو وہ ایکسٹینشن دے. تو ایک تو یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اب آگے دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ ہماری حکومت کس قسم کا بل پیش کرنے جا رہی ہے, ابھی تک اس کے کوئی بھی سطور سامنے نہیں آئے. یہ وقت کے ساتھ کچھ 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے, تو اب کام کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے کس قسم کا بل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے لے کے آنا ہے, اس میں کیا وضاحتیں ہوں گی. 243 کے تحت جو اختیار ہے اس کو ایک عام قانون کے تحت, ایک آرڈنری لیجسلیشن کے تحت یا آرمی ایکٹ کی
ترمیم کے تحت کس طرح سے اس کو وہ ریگولیٹ کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں. لیکن میری اس کے بارے میں ایک واضح رائے ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں تک تو یہ سوال ہے کہ ایک آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کی کتنی مدت ہو سکتی ہے، ٹرم کا ٹینیور کتنے سال کا ہو سکتا ہے، 3 کا ہو سکتا ہے، 4 کا ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت تو عام ایک قانون کر سکتا ہے، ایک لیجسلیشن کر سکتی ہے. اسی طرح سے کہ اس کی سیلری کتنی ہوگی، اس کے دوسرے وظیفے، اس کے دوسرے جو پرکس اینڈ پریولیجز وہ کیا ہوں گے، اور ریٹائرمنٹ بینیفٹس کے، یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں عام قانون کے تحت. لیکن یہ سوال کہ آیا ایک آرمی چیف جو ابھی اپنی ٹرم پوری کر رہا ہے، کیا اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے؟ کیا اس کو ری اپوائنٹ اسی عہدے پر کیا جا سکتا ہے کسی مدت کے لیے؟ یہ میرے نزدیک معاملہ عام قانون کے ساتھ حل نہیں ہوتا، کیونکہ آئین میں کہیں پر اس بات کی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، یا اس عہدے پر ایک اپنی ٹینیور ختم ہونے کے بعد پھر سے وہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے. اس پر کوئی آئین میں نہیں ہے. لہٰذا جو چیز آئین میں دانستہ طور پہ نہیں رکھی گئی، وہ چیز آپ عام قانون کے تحت نہیں لے کے آ سکتے، اور ورنہ وہ آئین سے مبرہ ہوگی. تو ایک تو بات یہ کہنا چاہتا ہوں. یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے اس وقت کیا ہے، میں اس کے بارے میں اختلافات رکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرے نزدیک یہ 6 مہینے کا دینے کا ٹائم، اس کا کوئی بظاہر نہ قانون نہ آئین میں کوئی جواز نظر آتا ہے. لیکن جو معاملہ ان کے سامنے آیا ہے، جس کو ہم جوڈیشل ریویو کہتے ہیں، وہ تو یہ تھا کہ آیا کیا ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے کہ نہیں، کیا ری اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں. ایک دوسری اس پر تو ان کا یہ جواب آ گیا کہ نہیں ہو سکتی، کوئی ایسا شک موجود نہیں ہے. دوسری یہ تھی کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے، جس میں ایک دفعہ پھر اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے، ایکسٹینشن دی، کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ نہیں. اس پر تو بڑا واضح جواب یہی تھا کہ نہیں ہے، جو کہ انہوں نے دیا ہے. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ان کا تو اختیار یہاں ختم ہو جاتا ہے جوڈیشل ریویو میں، کہ ہاں آپ نے جو قانون اور آئین جس شکل میں ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کیس کا فیصلہ کر دینا ہے. اور وہ فیصلہ یہی ہو سکتا تھا کہ موجودہ آئین اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ کے سامنے جو پروپوزیشن ہے کہ کیا یہ نوٹیفیکیشن جس سے ایکسٹینشن مل رہی ہے کیا آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کا تو بڑا واضح جواب آپ نے خود بھی دے دیا ہے، اور بڑا واضح جواب ہے کہ نہیں ہو سکتی. ان کو اتنا فیصلہ کرنا تھا، بعد میں حکومت نئے اپوائنٹمنٹ کرتے رہتے ہیں. آگے آتا ہوں جناب ذوالفقار کھوسہ صاحب کی طرف. ذوالفقار کھوسہ صاحب اس پر کوئی کمنٹس کرنا چاہیں تو کریں کہ جس طرح جوڈیشری میں ایک طے کر دیا ہے سسٹم، جو سینئر موسٹ ہے وہ آئے گا، اسی طرح آرمی کو بھی پولیٹیسائز ہونے سے بچایا جائے، ایک فیصلہ آ جائے کہ جو سینئر موسٹ ہے وہ آئے گا اور سیکنڈ جو ہے آرمی چیف ہو گئے، پہلا جوائنٹ چیف آف. اس پہ آپ اپنا کمنٹ دیجئے اور تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیے. کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہے عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے، تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی بہتر ہے، یا ایک نیشنل گورنمنٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بنا دیا جائے اور وہ ملک کو ان کرائسس سے نکالے اور پھر ایک بڑا الیکشن جو ہے وہ، کیا کہتے ہیں سر اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے عامر خان صاحب قانونی جو نقطہ نظر تھا اس کے اوپر اپنی اوپینین دے رہے تھے، وہ تو ظاہر ہے ماہر قانون ہے، میری وہ ایجوکیشن نہیں ہے. لیکن جو میں سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ
ایک تاریخ تھی جس سے سٹنگ آرمی چیف نے ریٹائر ہو جانا تھا، اور وہ نوٹیفیکیشن جو ایکسٹینشن کا تھا یا ری اپوائنٹمنٹ کا تھا وہ انڈر ڈسپیوٹ آ گیا. تو آرمی بغیر آرمی چیف کے تو رہ نہیں سکتی. آرمی چیف تو ہر حال ہونا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ جو بینچ تھا انہوں نے یہ چانس حکومت کو اس لیے دے دیا ہے کہ اس کی کلیریفیکیشن بھی ہو جائے گی اور آرمی بغیر آرمی چیف کے نہیں رہ سکتی. تو لہذا ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی تاکہ دوبارہ گورنمنٹ کو ایکسٹینشن نہ مانگنی پڑے. پہلے بھی تو اس میں پزل ہوئے پڑے تھے نا، ایک سمپل نوٹیفیکیشن نہیں بنا تھا. اس کو کور کرنے کے لیے وہ ایکسٹینشن دے دی گئی ایک اتنے پیریڈ کے لیے کہ اس پیریڈ کے اندر تو یقیناً وہ صحیح طریقہ اور صحیح حل پیش کر دیں گے سپریم کورٹ کے سامنے. یہ تو میرا اپنا رائے تھی. اور آرمی ہماری، یہ تو میں ایز اے سٹیزن ایز اے سمپل سویلین کہہ سکتا ہوں، ہماری آرمی بغیر آرمی چیز سے بغیر. باقی وہ جو آپ نے کہا کہ سسٹم کیا ہونا چاہیے، ہاں دیکھیے یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اتنے لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ کس طرح سے لیفٹیننٹ جنرل بنے. وہ تھرو دا سسٹم آئے ہیں، ان کی ٹریننگ وہی، ان کی بریفنگ وہی، ان کی ہر چیز جو ہے ایک ہی ہوگی، ان کی اہلیت قابلیت وہی. ورنہ وہ ایک لیول پہ آ کے پھر وہ سائڈ لائن وجہ کرتے ہیں اور وہ عام طور پہ ریزگنیشن دے کے سویلین لائف میں چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا کوئی جنرل بنا ہے اس کے بعد وہ کیپیبلٹیز نہیں کی، ابیلٹیز نہیں کی وغیرہ وغیرہ. اب سسٹم کیا ہے وہ دیکھیے کیا بناتی ہے پارلیمنٹ، کیا بناتی ہے کہ صرف اور صرف سینیورٹی کا رہے گا یا اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی جو بیسٹ آف دا بیسٹ بھی آ گیا. یہ میں کہہ سکتا ہوں. باقی جو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان ہاؤس چینج یا نیشنل گورنمنٹ، دیکھیے میں ایک بہت پرانی، میں نے ایک قانون دان کے منہ سے یہ سنا تھا. ایک ملک تھا افریقہ میں، ان کا آئین بنا تھا جو 16 میں ان کو آزادی ملی تھی، وہ جو کالونیل پاور تھے ان سے. تو ان کے آئین ہمارے پاکستان کے بہت سے آؤٹ اسٹینڈنگ کانسٹیٹیوشنل لائرز وہاں گئے تھے ان کے آئین بنانے میں. ایک ملک کا مجھے نام اب یاد نہیں ہے، نیا آزاد ہوا تھا 60 کے شروع میں. ان کا آئین صرف 13 صفحوں پہ. اور ہم نے وہ جو وکیل ہم سے بات کر رہے تھے، بہت سینئر آدمی تھے، ان سے پوچھا کہ صرف 13 ہمارے پہ پورا کتاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کوئی سسٹم اچھا یا برا نہیں ہے، اس کو جیسے آپ کرائیں گے وہ اچھا بن جائے گا یا اس کی جیسے آپ بجانے گے وہ ہو جائے گا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم ان ہاؤس چینج لائیں اور لوگ یہی ہوں تو پھر کیا ہوگا. اگر ہم نیشنل گورنمنٹ بنائیں گے تو کون بنائے گا وہ گورنمنٹ، اور کن سے وہ گورنمنٹ بنے گی؟ پھر یہی لوگ ہی آئیں گے نا، تو پھر کیا بنے گا. اب دیکھیے ہم تجربہ کر چکے ہیں. پچھلی گورنمنٹ کے پاس تھمپنگ میجورٹی، 2/3 میجورٹی ان کی اپنی تھی. کیا کیا انہوں نے؟ اب وہ کہیں ہم نے موٹر وے بنا دی، ہم نے یہ بنا دی، اورنج ٹرین بنا دی. یہ تو سولوشن کیا ہے سر؟ سولوشن آپ کی نظر میں سولوشن کیا ہے؟ آپ کی نظر میں سولوشن کیا ہے؟ چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں. دیکھیے میں پھر بھی وہی کہوں گا، ہم اپنی ریفارم تو پہلے کر لیں نا. ہم کس نیت سے اسمبلی میں جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ جائیدادیں بنانے جاتے ہیں، ولاز بنانے جاتے ہیں لندن میں اور امریکہ میں وغیرہ وغیرہ، یا کوئی اپنے علاقے کی، اپنے قوم کی، اپنے صوبے کی، اپنے ملک کی خدمت کرنے جاتے ہیں. جو آئے تھے جب یہ موجودہ پارٹی آئی تھی، اس وقت کیا سلوگن دیا تھا؟ تبدیلی. صرف ایک ورڈ میں جو ان کا منشور ہم نے سنا تھا، تبدیلی. تبدیلی تو مطلب ہوتا نا برائی سے اچھائی کی طرف نا، ایک سچویشن سے نکل کے اور پروگرس کی طرف. یہ ہوتا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. تو آپ کا پوائنٹ آف تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ لوگ اب نہیں چاہیے اور اچھے لوگ پاکستان میں بہت ہیں، ان کو لایا جائے، ان پر تجربات نہ کیے جائے، ان ریجیکٹڈ لوگوں کو، چاہے ان ہاؤس. لیکن سر ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، وزیر اعظم چینج ہوگا تو وہ اپنی کیبنٹ خود بنائے گا نا، بہت سارے فرق ہو سکتا ہے. جی حامد صاحب آپ کا کیا خیال ہے سر کہ ادھر ان ہاؤس جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی لایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں یہ حکومت جا رہی ہے اور نیشنل گورنمنٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک یہ دونوں ہی آپشنز غلط ہیں. اگر آپ
جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. جمہوریت کا تو بڑا سیدھا سادہ فارمولا ہے کہ آپ الیکشن کراتے ہیں, جس کی میجورٹی ہوتی ہے وہ حکومت بناتا ہے, اگر اس کو لائنسز بنانے ہیں وہ بنا کے حکومت بنا لیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور باہر سے بیٹھ کر پولیٹیکل انجینئرنگ کرے اور کبھی کسی کو وزیر اعظم بنائے, کبھی کسی اور کو بنا لے, بے شک ایک ہی پارٹی کے اندر یا دو پارٹیوں کو ملا کر. یہ پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے کہ ایسی تاریخ رہی ہے جہاں کہ جو پارلیمان ہے وہ مقتدر نہیں تھی, وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی تھی, اور اس لیے اقتدار جو تھا وہ حقیقی معنی میں پارلیمنٹ سے باہر تھا, حکومت سے باہر تھا, اور باہر والے جو تھے اس کو اسٹرکچر کرتے تھے, اسٹرکچر کر کے اپنے مرضی کے لوگ لے کے آتے تھے. تو مجھے صرف ایک بات یاد آتی ہے جو بدقسمتی ہے پاکستان کی تاریخ ہے, وہی نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سن 70 میں ہمارا بہت بڑی ایک تبدیلی آئی اس ملک میں, اور 71 میں ایک بہت بڑا المیہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارا آدھا ملک ہم سے جدا ہو گیا. اب اس میں یہ تھا کہ وہ الیکشن جب کرائے گئے تھے 1970 میں, اس کو فوجی حکومت نے کرائے تھے, اس کے نتائج وہ فیئر الیکشن تھے, سب لوگوں نے مانا, لیکن ان کے نتائج پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور اس کے نتیجے میں بدقسمتی سے ایک سول وار ہو گئی اور ملک دو لخت ہو گیا. ہمیں اس سے لیسن سیکھنا چاہیے تھا کہ جب بھی الیکشن کرائیں فیئر کرائیں, اور پھر اسی کے نتیجے میں حکومت بنوائیں اور اس پر عمل درآمد کرائیں. یہ لیسن لرن کرنا سر. لیکن میں یہاں پر آپ سے ایک اختلاف یہاں پہ رکھ سکتا ہوں کہ عدم تحریک لانا, ان ہاؤس تبدیلی لانا, یہ بھی تو ایک جمہوری طریقہ ہے نا سر. اس کو تو آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہے سر. اگر پارلیمان یہ سمجھتی ہے کہ یہ وزیر اعظم کچھ نہیں دے پا رہا ہے تو پارلیمان اپنا نیا وزیر اعظم تو چن سکتی ہے. یہ جمہوری اور آئینی طریقہ ہے, اس کو آپ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ بالکل نہیں, میں غلط نہیں کہا, میں اس کو ایکسپلین کر دوں. اگر تو اس کو انجینئر کیا جاتا باہر سے پھر تو غلط ہے. آپ جی ہاں, نہیں تو باہر سے تو یہ حکومت انجینئر ہوتی ہے, اندر سے باہر تو یہ انجینئر بھی ہو رہی ہے نا. یس, اندر سے ہے, اندر سے پارلیمنٹ. وقت ختم ہو گیا سر. بالکل آپ کا واضح آ گیا کہ جو فیصلہ وہ پارلیمنٹ کرے, اور یہ ان ہاؤس تبدیلی بالکل پارلیمانی طرز حکومت میں ایک آئینی اور قانونی اور جمہوری طریقہ ہے. دونوں شرکا کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.